دعائیں فرمائیں، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اکثر جو انبیاء علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں اس میں اپنا پہلو پیش نظر ہوتا ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ براہ راست اگر ہم یہ تصور قائم کریں کہ یہ خود اپنے لیے مانگی جا رہی ہیں تو بہت سے بنیادی عقائد سے ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ نبی جو دعا فرما رہے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں کریں، یا اس میں ہم کوئی بہتر تعویل کرتے ہیں، پھر اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کچھ ایسے معنی اس سے مراد لیتے ہیں کہ عقیدہ اسلام بھی درست رہتا ہے اور نبی کی دعا ان کے حق میں مانی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جسے ہم نے پچھلے بہت ساری باتوں میں عرض کیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ایک مستقبل کی خبر عنایت فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی بروز قیامت کے دن قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، جنت کو پرہیزگاروں کے قریب لایا جائے گا۔ قریب لانے سے مراد وہ اس کو دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چل کر آگے آ جائے گی یا یہ لوگ زیارت کے لیے جائیں گے وہاں پہ باقاعدہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو منکشف فرما دے گا، سب لوگ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، گمراہ جہنم کو دیکھیں گے، انہیں وہ نظر آئے گی، اور نیکوں کو جنت دکھائی جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ گمراہ جنت کو نہیں دیکھ سکتے اور جو نیک ہیں وہ جہنم کو نہیں دیکھ سکتے، مطلب ان کو بطور انعام اور انہیں بطور سزا دکھائی جائے گی کہ دیکھو یہ جہنم ہے، انہیں دکھایا جائے گا یہ جنت ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے جنتیوں کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی، اور جو دوزخی ہوں گے وہ بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر خوشی اور حسرت کو بڑھانے کے لیے مخالف چیزیں دکھائی جائیں گی۔ جنتیوں کی خوشی بڑھانے کے لیے جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ دیکھو اگر تم نیک اعمال نہ کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اس وقت ان کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور کفار کی حسرت کو بڑھانے کے لیے جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب تم اس سے محروم ہو، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو یہ احساس محرومی انہیں شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان کفار سے کہا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہ وہ کہاں گئے جن کو تم پوچھتے تھے، یعنی جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے، جن سے تم منتیں مانتے تھے، جن کے تم سامنے اعتکاف کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مراقبے کیا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، آج وہ کہاں ہیں بتاؤ؟ اب ان سے نفع مانگو، ان سے تم مدد طلب کرو۔ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی بہت سے ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے مختلف انداز سے، لیکن بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پوجا کرتے تھے انہیں آج تم لے کر آؤ، وہ کہاں ہیں بتاؤ؟ تمہارے مددگار کے طور پہ کیوں نہیں آئے؟ هل ينصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا تمہاری طرف سے بدلہ لیں گے؟ آج کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اوندھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ اور سب کے سب گمراہ، سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی کہ ان کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل، جیسے دونوں پاؤں پکڑ کے یوں کھینچا جائے کسی کو، اور اس کا منہ زمین پر ہو تو زمین پر گھسٹتا ہوا منہ آئے، تو کتنی رگڑ کھائے گا، کتنی کھال چھل جائے گی، خون رسے گا، اور یہ انتہائی ذلت کا مقام ہوگا کہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں اور کسی کو پیر پکڑ کے اس طرح کھینچا جائے، اس کا منہ زمین پر ہو، تو انتہائی ذلت کی بات ہے۔ یہ ذلت کفار کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو فَكُبْكِبُوا فِيهَا، تو اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا انہیں اس جہنم میں، ہم انہیں، والغاوون، اور سب گمراہوں کو، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو، جتنی ابلیس یعنی جو بڑا شیطان اس کو ہم کہتے ہیں، جو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے سلسلے میں انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا تھا، وہ اور اس کے تمام لشکر سے مراد تمام اس کی ذریت اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد وہ تمام کفار منافقین جو اس کی، یا مشرکین جو اس کی عبادت کرتے رہے تھے یا اس کی باتوں پہ چلتے رہے تھے، اس کی بات مان کر کفر پر مصر رہے تھے، وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالو، یہ وہاں پر اب یہ اندر جب چلے جائیں گے تو پھر یہ آپس میں بولیں گے، وہم فیہا یختصمون، اس حال میں کہ یہ کفار اس جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی جھگڑا کرتے ہوئے اب یہ جہنم میں ڈال دے گا، اب آپس میں جھگڑا کریں گے اور بلند آواز سے چلائیں گے، چیخیں گے۔
تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اس دنیا کے اندر ہم بہت واضح گمراہی کے اندر تھے۔ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک واضح سی بات کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود ہم اسے بگاڑ بھی دیتے تھے، سنوار دیتے تھے، جو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، ہمیں نفع نہیں پہنچاتا تھا، ضرر نہیں پہنچاتا تھا، ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے کیوں یہ نہیں جانا کہ اس کی عبادت بہتر نہیں بلکہ اس ذات کی بہتر ہے جو تمام عالم میں تصرف فرما رہی ہے؟ ہمیں سمجھایا گیا، ہم نے نہ مانا، اب یہ جہنم میں جا کر پچھتائیں گے اور آپس میں اس طرح جھگڑ کر کہہ رہے ہوں گے اذ نصویکم برب العالمین، جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی اب یہ اندر چلے جائیں گے تو اب یہ بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو پھر یہ جا کے کفار کہیں گے کہ بہت ہم کھلی گمراہی میں تھے جب کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو صرف مجرمین نے بہکا دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا۔ تو مجرم سے مراد یہاں پر وہ رہنما ہیں جو لوگوں کو غلط طرف لے کر جاتے ہیں، جو بھی مطلب اسلام کے علاوہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، ان کے جو بڑے، یقینی سی بات ہے کہ وہی جو عوام ہے، عوام کو اتنا گہری سوچ حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ شعور حاصل کر سکیں کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ تو عموماً ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ جو مذہبی علامت ہوتی ہیں لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو جو اب جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں، جیسا اس کا ذہن ہوگا، جو عقائد ہوں گے، جو نظریات ہیں، جن خیالات کا وہ حامل ہے، لازم بات ہے کہ وہی عقیدے وہ بیان کرے گا، وہی خیالات آپ کو دے گا، وہی سوچ اور فکر آپ کو دے گا۔ تو یہ لوگ پھر گمراہ کر دیا کرتے تھے، یہ اپنے لوگوں کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، سچ پر ہیں، مذہب اسلام حق سچ پر نہیں ہے۔ تو پھر اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی پر قائم رہے، عوام جو ہوتی ہے، جو بیچارے اتنی وسیع سوچ نہیں رکھتی ہے، لیکن وہاں جا کر جہنم میں جا کر جب عذاب کا سامنا کریں گے تو انہیں سب سمجھ میں آ جائے گا، اب شعور بیدار ہو جائے گا، اب سوچ بھی کام کرے گی، فکر کام دے گی، ذہن کام کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب سب حالات دیکھ لیں گے، اب دودھ کو دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سب منکشف ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ برملا کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو صرف مجرمین نے بہکا دیا تھا۔ اور پھر حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارے لیے کوئی بھی سفارش نہیں ہے، سفارشی نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والوں میں سے ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ان کو حسرت اس لیے بھی ہوگی کہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، پھر علماء، فقہاء، مفتیان عظام، مشائخ حضرات، حتیٰ کہ عام مسلمان بھی لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ بروز قیامت ایک پورے گروہ کی سفارش کریں گے، بعض 10 کی، بعض 5 کی، بعض 1 کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اذن عطا فرمائے گا، اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے حکم سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، لیکن کفار کے لیے شفاعت کا دروازہ بند ہوگا۔ اس سے ان کو مزید بے چینی، اضطراب پیدا ہوگا، پچھتاوا، حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، تو نہیں ہے ہمارے لیے سفارش کرنے والوں میں سے کوئی، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گہرا دوست، کوئی ایسا گہرا دوست نہیں جو ہماری سفارش کر سکے، کیونکہ بروز قیامت دوست کو دوست کی شفاعت کا بھی حکم دیا جائے گا۔ نیک دوست اپنے گناہگار دوست کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ اب یہ آخر میں پھر حسرت کے ساتھ کہیں گے فلو ان لنا کرۃ، کاش ہم بے شک ہمارے لیے لوٹنے کا کوئی موقع ہوتا،
فنکونا من المؤمنین، تو ہم مسلمانوں میں سے ہو جاتے۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اب یہ وہاں تمنا کریں گے کاش ہمارے لیے کوئی ایسا ہمیں موقع فراہم ہو جاتا، کسی طرح ہم پلٹ کے دنیا میں چلے جاتے اور وہاں سے مسلمان ہو کر واپس آ جاتے، لیکن پھر ان کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ جب وقت موجود ہوتا ہے اور آدمی اس کی قدر نہیں کرتا اور غلط فیصلے کر لیتا ہے تو بعد میں اسی طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تو کوئی کام اختیار کرنے لگو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو، اس کا اختتام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ اگر اچھا ہو تو کر گزرو، اگر برا ہو تو اس کام سے رک جاؤ۔ تو ہر چیز کے اندر آپ غور کر لیں۔ کاروبار میں کوئی آپ کسی سے رشتہ داری قائم کرنے لگے ہیں، دوستی قائم کرنے لگے ہیں، کچھ دیکھنے لگے ہیں، کچھ بولنے لگے ہیں، کچھ سوچنے لگے ہیں، کچھ آپ کسی جگہ جانے لگے ہیں، کوئی کسی چیز کو اپنے دسترس میں لینے لگے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ذہن بنانا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مثلا آپ کسی کو موبائل پہ میسیج کر رہے ہیں، کون سا میسیج کر رہے ہیں، یہ وہاں پہنچے گا اور کیا نتیجہ برآمد ہوگا، اس پر اگر غور کر لیں تو یقینی سی بات ہے کہ بچ سکتے ہیں، بہت سی غلط کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے بعض بھائی بیچارے نادانی کے اندر میسیج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میسیج اگر آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو آپ کو 7 دن کے اندر اندر کوئی تکلیف غم پہنچ جائے گا، اور اگر آپ کر دیں گے تو آپ کو کوئی خوشی ملے گی۔ اب یہ مستقبل کے بارے میں اس طرح کنفرم خبر دینا یہ صرف نبی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور آپ نبی نہیں ہیں، لہذا اس طرح کی خبر دینا یہ گناہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تشویش میں، عذاب میں، اذیت میں مبتلا کرنا ناجائز حرام ہے۔ تو اگر یہ غور کر لیتے کہ میں میسیج بھیجنے کے بعد کتنے بڑے گناہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہوں کہ آپ اس کو بھیجیں گے، وہ آگے فارورڈ کرے گا، وہ 10 کو فارورڈ کرے گا، وہ آگے بھیجیں گے، سب کے گناہوں کا جو سلسلہ ہے یا گناہوں کا وبال جو ہے وہ اس شخص پر پہنچے گا جس کے مکروہ ذہن کے اندر یہ مکروہ آئیڈیا آیا اور اس نے اس پر عمل کیا، تو اس تمام کا وبال اس شخص کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں حدیث کتنی بہترین ہے کہ اگر وہ پہلے غور کر لیتا کہ میں جائز کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے، اور پھر وہ اس کام سے رک جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ لیکن جہالت نادانی میں کر گیا، اب کسی کو اگر پتہ چلے کہ میں ایسا کر چکا ہوں تو پچھتاوا اور حسرت یہ ہے کہ اس کے لیے عظیم الشان گناہ جاریہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ جاریہ ہو گیا ہے۔ بہرحال اب بھی اگر توبہ کر لے تو باقی لوگوں کا وبال اس پر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کامل توبہ کر لے اور جہاں جہاں اس نے فارورڈ کیے تھے وہ میسیجز یا جس کو بھیجے تھے اگر یاد ہے تو ان سے پھر معافی طلب کر لے، ان کو منع کرنے کی کوشش کرے کہ اب آپ ایسا نہ کریں، تو انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال تو ایک ضمناً بات آ گئی، تو ہر چیز میں دوستی کرتے ہوئے، دوستی توڑتے ہوئے، رشتہ داری کرتے ہوئے، رشتہ داری توڑتے ہوئے، کوئی منصب حاصل کرتے ہوئے، منصب کو چھوڑتے ہوئے، ہر جگہ ہمیں غور و تفکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ کفار آج سوچ سمجھے انہوں نے نہیں، ان کی ایک ہی دلیل تھی کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں، بس یہ سوچ کے یہ کرتے رہے، خود نہیں سوچا، محاسبہ نہیں کیا، خود اپنی کوئی پختہ سوچ نہیں بنائی، لہٰذا اب یہ پھر جہنم میں آ کر پچھتائیں گے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ضرور ایک نصیحت کی بات ہے، اس پہ غور و تفکر کریں۔ لہٰذا اس میں یہی ہمارے لیے نشانی، بہت بڑی نشانی ہے، اور بھی ہزاروں ہیں، یہ بہت بڑی نشانی جس کی تفصیل میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کفار کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس کو بہت بڑی عنایت، بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ورنہ ان کفار کی طرح اگر ہم کفر پر معاذ اللہ مصر رہتے، کافر گھر میں پیدا ہو جاتے، کافر ہی رہتے، اور اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو جاتا تو ان پچھتانے والوں میں پھر ہم بھی شامل ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں بغیر ہمارے طلب کیے اس نے ہمیں پیدا کر کے اس پچھتاوے سے بچا لیا، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے انہیں قرآن پر غور کرنا چاہیے، قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، یا تو اسے غلط ثابت کر دیں، اگر غلط ثابت نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے تو اس کی حق باتوں کو پھر قبول کرنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں بھلا ہے۔ ہم جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن کی وضاحت کرتے ہیں، کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہوتا، کسی کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی بات سمجھانا، ایک حق دکھانا،
اخروی برے انجام سے ڈرانا اور ایک بہت بڑے فائدے کی طرف بلانا مقصود ہوتا ہے، ان اچھے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہی تفسیر کی جاتی ہے۔ لہذا کسی بات کو سن کر اگر دل آزاری محسوس ہو، کوئی برا محسوس ہونے لگے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کس جذبے کے تحت کہہ رہا ہے، اور اس کے اس کہنے میں اس بات کے پیچھے کون کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں، وہ کس وجہ سے ہمیں اتنے پیار سے محبت سے سمجھا رہا ہے۔ تو ان باتوں پہ غور کریں گے، اور پھر یہ جو کفار کا انجام بیان ہوا اس پر بھی غور کریں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہمارے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارا ہمدرد ہے، غم گسار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی پچھتاوے میں گرفتار ہوں اور غفلت میں زندگی گزار کے آخرت میں پھر پچھتاتے نظر آئیں۔ لہٰذا اچھا جو مخلص شخص ہوتا ہے، کوئی اچھا دوست ہوتا ہے، اچھا ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو کوئی برا بھلا کہیں۔ تو اللہ نے یہ بیان فرمایا ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان باتوں کو سن کر غصے میں آ جائیں، سیخ پا ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس میں مقام غور ہے، مقام تفکر ہے، یہ کہ ہم اس پہ غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پر جب غور کریں گے تو انشاءاللہ دل ڈرے گا اور انسان حق کی طرف آئے گا، باطل سے بچے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اب نوح علیہ السلام کا۔ لہذا ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے